السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ جیسا کہ بہنوں آپ سب کو میں اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کلام پاک کی تلاوت کی، اس گھر کے افراد اور سب خاندان کے افراد نے مل کر اپنے رب پاک کی تعریف کی اور اس کا ذکر کیا۔ وہیں اس بابرکت موقع پر میں چاہتی ہوں کہ ہم چند ایسی باتیں کریں جن سے ہم سب کو ایک بہتر انسان بننے کا موقع ملے۔ جیسا کہ بہنوں آپ جانتی ہیں، کلام پاک اللہ پاک کی ایک مکمل اور آسمانی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ سب مل جائیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو تو وہ انسان خسارے میں ہے۔ ہم اکثر اپنی نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں اور حج اور عمرے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے رب کا راضی ہونا ہے۔ یعنی صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد بھی ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد کے انسانوں میں دکھتا ہے۔ ہم سب افراد مل کے اپنی ایک چھت اور مکان اور دیواریں اور گھر بنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں جوڑوں میں بنایا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ یہ جوڑے ہی ہیں جن سے ہمیں راحت ملتی ہے۔ اسی لیے ہماری ازدواجی زندگی میں جو ناکامیاں، مسائل اور ناراضگیاں ہیں، یہ لفظ ہمارے رب کی طرف سے بھیجے گئے امتحان ہیں۔ وہ ہم سے کہتا ہے یہ لو ایک موقع اور اس امتحان میں سرخرو ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھی پر اعتبار کریں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہوتے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے ساتھی پر اعتبار کریں، جھوٹ بول کے اس کے اعتماد کو دھوکہ نہ دیں۔ اکثر ہم اپنے معاملات خود نہیں سلجھا پاتے، اسی لیے ہمارے رب پاک نے ہمارے اوپر بزرگوں کا سایہ بخشا ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ معاملات ہماری پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں فوراً اپنے بزرگوں سے مدد لینی چاہیے۔ جو بات ہمیں اپنے بزرگوں کے علم میں فوراً لانی چاہیے، وہ بات جتنا عرصہ ہم اپنے اندر سمائے رکھیں، وہ بات ہمارے لیے بڑا طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ اگر حالات نے ہمیں گھر کا بڑا بنا دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار رکھیں، شفقت رکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اکثر حالات ہم سب سے وہ کروا لیتے ہیں جس کے بعد ندامت ہمیں ڈبونے لگتی ہے اور ہم میں مزید کچھ اچھا کرنے کی سخت واقعی نہیں رہتی۔ لیکن ہر آنے والی صبح ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ گزری رات کا اندھیرا ہم پیچھے چھوڑ آئیں
دلوں کو توڑنے والے صفوں سے نکل کر دلوں کو جوڑنے والے صفوں میں شامل ہو جائے۔ ہم میں سے کامیاب وہی ہے جو اپنے ساتھی کی خوشیوں کے لیے قربانیاں دے اور اپنے رویے کی اصلاح کرے۔ دلوں کو صاف کر لے تو پیچھے کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کسی سے کچھ چھپانا نہیں پڑتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ حق کو باطل پر غالب آنا ہی پڑتا ہے۔ آخر میں اپنے رب سے یہی دعا کروں گی کہ اس محفل کو سجانے والوں اور صدیقی صاحب کے گھر والوں اور بیبی باجی کے اس آشیانے کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور حق و باطل کے ٹکراؤ میں اس گھر میں ہمیشہ حق کی غالب رہے، دلوں میں پیار اور ہم آہنگی برقرار رہے، اور ہمارے پیارے صدیقی صاحب اور بیبی باجی اور اپنے بچوں کو دیکھ کر ہمیشہ جنت میں مسکراتے رہیں۔ آمین آمین۔ اور آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ پروردگار، اس گھر میں ہمیشہ سکون اور پیار قائم رکھ، ہمیشہ دلوں میں محبت قائم رکھ۔ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس گھر میں امن، چین اور سکون قائم رکھ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ کس زبان سے وہ ادا شکر خدائی دو جہاں، جس نے بخشا ہے ہمیں فکر شریع کونو مقام۔ آپ کے نظروں کرم کن سب ہے طالب ہر کھڑے آپ کی میرے خدا ہے، آپ ہی میرے ولی۔ رحم کرو یا شاہ دو عالم، رحم کرو یا شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد مشکل کشا ہے، ذکر محمد ذکر خدا ہے، جس در پہ دامن ہے پھیلایا ہم نے، اس در سے دنیا کو سب کچھ ملا ہے۔ ان سے ہے جاری فیض دو عالم، ان سے ہے جاری فیض دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم کرو یا شاہ دو عالم، رحم کرو یا شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔